صلی علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم ذکر کریں گے مقدمات سے نکلنے کے لیے کہ مقدمات سے انسان بری کیسے ہو، یا مقدمات کی جو مصیبت آپ پر آن پڑی ہے اس سے آپ بچیں کیسے، یا مقدمات جو آپ پر کیے گئے ہیں، آپ کے خلاف کیے گئے ہیں، آپ ان کو کیسے بآسانی کے ساتھ جیت سکتے ہیں۔ یعنی آج کل جیسے حالات ہیں پوری دنیا کے اندر ہی، کیونکہ یہ شعبہ ایسا ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسہ ہے اور آپ پیسہ دے رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ اگر ان کو حرام نہیں کھلا سکتے تو آپ، معذرت کے ساتھ، کہ آپ اگر ان کو حرام نہیں کھلا سکتے تو آپ ناکام ہیں۔ یعنی آپ کو چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو، اگر میری کوئی ویڈیو وکیل حضرات میں سے کوئی دیکھ رہا ہے، یا پولیس والوں میں سے، یا کوئی بھی محکمے کا دیکھ رہا ہے، معذرت کے ساتھ جو حقیقت ہے وہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ انسان کو ایک کام لینے کے لیے بہت زیادہ مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اب مقدمات میں آپ نے اللہ رب العزت سے مدد کیسے لینی ہے؟ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، آپ اثر و رسوخ والے بھی نہیں ہیں، آپ کے تعلقات بھی بڑے لوگوں سے نہیں ہیں، آپ پر ناجائز مقدمہ بھی ہو چکا ہے۔ اگر جائز ہو تو اس میں یہ عمل کام نہیں کرے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ گناہ گار ہیں تو شرعی طور پر بھی آپ کو سزا جو ہونی چاہیے ملنی چاہیے۔ اگر آپ بے گناہ ہیں، صرف غربت کی وجہ سے یا لا تعلقی کی وجہ سے کہ آپ کا تعلق بڑوں سے نہیں ہے، آپ پر کسی ظالم نے مقدمہ کر دیا، آپ کو ناجائز مقدمے کے اندر، کیس کے اندر پھنسا دیا، یا اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کے، اس قسم کے، اس سے ریلیٹڈ اگر اور بھی ایسے مسائل ہوں، تو اگر آپ ان میں پھنس چکے ہیں تو آپ نے نکلنا کیسے ہے؟ اس کا بہت ہی آسان حل ہے۔ آپ نے کسی انسان سے مدد نہیں لینی، کسی انسان کے پیچھے نہیں دوڑنا، کسی انسان کی منت نہیں کرنی، کسی انسان کے لیے پریشان نہیں ہونا، کسی انسان پہ سفارشیں نہیں ڈلوانی، یا کسی انسان کو پیسہ نہیں کھلانا۔ صرف آپ نے اللہ رب العزت سے مدد لینی ہے، اور جب آپ اللہ رب العزت سے مدد لیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے سامنے تمام کی تمام دنیا کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ یعنی اللہ رب العزت آپ کے معاون بن جائیں گے، اور پھر پوری دنیا اگر آپ کے مخالف ہوگی تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اللہ رب العزت پھر بھی سرخرو فرمائیں گے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کا مقدمہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو آپ نے تھوڑے سے بادام لینے ہیں۔ اب وہ آپ اپنی حیثیت کے حساب سے دیکھ لیں کہ آپ 1 پاؤ لے سکتے ہیں، آدھ پاؤ لے سکتے ہیں، آدھا کلو لے سکتے ہیں، 3 پاؤ یا 1 کلو یا 10 کلو، 5 کلو، جتنا آپ، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو جتنا مال دیا ہے اور جتنے پیسے کے آپ آسانی سے بادام خرید سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے 10 کلو لینے ہیں، 5 کلو یا 1 کلو، تو آپ جتنے آسانی سے لے سکتے ہیں آپ نے بادام لینے ہیں۔ بادام لینے کے بعد آپ نے ان باداموں پر ہر روز 21 دن، معذرت کے 21 دن، 1 دن، 3 دن، 5 دن، 7 دن، 9 دن، صرف یہاں تک جائے گا، اس سے اوپر نہیں جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے، پہلے دن اللہ رب العزت مسئلہ حل فرما دیں گے، تیسرے دن یعنی 3 دن کے اندر فرما دیں گے، 5 دن کے اندر فرما دیں گے، 7 دن کے اندر، یا 9 دن کے اندر۔ 9 سے اوپر مسئلہ جا ہی نہیں پائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ نے بادام لینے ہیں۔ بادام لینے کے بعد یعنی اس بادام کو ایک جگہ، ایک صاف برتن میں آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ رات کو جب آپ لیٹنے سے پہلے بہتر ہے، یعنی بہتر طریقہ ہے کہ صلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کے سامنے روئیں، یا اللہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے سوائے آپ کے۔ تو اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی آیت، سورہ قمر کی آیت ہے، رب انی مغلوب فانتصر، 27ویں پارے کے اندر سورہ قمر، رب انی مغلوب فانتصر، اس آیت مبارکہ کو صرف اور صرف آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ بالفرض 1 گھنٹہ یا پونا گھنٹہ آپ دے بھی دیں، اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں تو ثواب الگ ملے گا، اور آپ اپنا مقصد الگ حل کر رہے ہیں۔ یعنی دونوں ایک ہی تلاوت سے دونوں مسئلے حل ہو رہے ہیں کہ اللہ کی رضا، اللہ کی معاونت بھی مل رہی ہے، اور اپنے مسائل بھی حل ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے 1100 مرتبہ
اس آیت مبارکہ کو ہر روز پڑھنا ہے۔ ایک دن پڑھیں، دیکھیں مسئلہ نہیں حل ہوا، 3 دن پڑھیں، نہیں حل ہوا 5 دن پڑھیں، 7 دن پڑھیں، 9 دن۔ اور پڑھنے کے بعد آپ نے ان بادام جو آپ کے پاس ہوں گے ان پر آپ نے ہر روز دم کر دینا ہے۔ جیسے ہی انشاءاللہ مشکل سے مشکل مسئلہ ہوگا، جیسے ہی 9 دن ہوں گے، یعنی زیادہ سے زیادہ، کم سے کم تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی ذات سے پوری امید ہے کہ اگر انسان کامل یقین کے ساتھ کرے گا تو پہلا دن بہت ہے، ایک دن بھی بہت ہے۔ اگر آپ عمل میں کمزوری ہو، ہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیں، جب بھی آپ یہ عمل کریں، کرنے کے بعد آپ نے ایک دن کیا، کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا، آپ اسی مصیبت میں مبتلا ہیں، تو اگلے دن آپ نے جب صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، حاجت پڑھنے کے بعد اللہ سے ایک الفاظ ضرور کہنا ہے، وہ بہت 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 ضروری ہے اور بہت کام آتا ہے۔ آپ نے کہنا یہ ہے کہ یا اللہ آپ کی مدد کرنے میں دیری نہیں ہے، آپ کی طاقت میں شک نہیں ہے، آپ کی معاونت میں شک نہیں ہے، یا اللہ میرے پڑھنے میں کمزوری ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی کلام پہ یقین رکھنا ہے، اور آپ نے یہ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا ہے، یا اللہ آپ ہر لحاظ سے کامل و مکمل ہیں، میرے پڑھنے میں کمزوری ہے، یا اللہ میرا جیسا ٹوٹا پھوٹا پڑھنا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جب آپ ان الفاظ سے دعا کریں گے انشاءاللہ العزیز، اگر پہلے دن کام نہ ہوا تو 3 دن کے اندر ہر صورت میں ہو جائے گا، ورنہ آخری 9 دن ہیں۔ جب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو پھر آپ نے ان باداموں کا کرنا کیا ہے، آپ نے ان کو ہلکا ہلکا پیس لینا ہے، یعنی یا کسی چیز میں ڈال کر ہلکا ہلکا کوٹ لیں، یعنی ہر بادام کے 2 4 5 10 ٹکڑے بن جائیں۔ بننے کے بعد کوئی بھی میٹھی چیز پکائیں اس میں ڈال دیں، جیسے سیمیاں وغیرہ ہو جائے، حلوہ ہو جائے، کھیر ہو جائے، کوئی بھی چیز پکائیں، ان باداموں کو اس میں ڈال دیں۔ اس میں سے آپ نے نہیں کھانا، یہ ذہن میں رکھیں، نہ آپ کھائیں نہ آپ کا کوئی خونی رشتے والا کھائے، یعنی بہن بھائی اولاد میں کوئی بھی اس کھیر کو یا اس میٹھی چیز کو نہ کھائے جس میں آپ نے وہ بادام ڈالے ہوں، وہ غربا میں آپ تقسیم کر دیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کو اس کا یعنی آئندہ کے لیے، نیکسٹ ٹائم کے لیے اللہ رب العزت ایسے مقدمات سے، ایسی پریشانی سے آپ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔